بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، یقیناً ہم اپنے بندوں کی مدد، اپنے رسولوں کی مدد کریں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی مدد کریں گے، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، فیصلے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے لیے قرآن کریم نے مختلف الفاظ بولے جو قیامت کے دن کی صفات ہے۔ اصل میں بھائی جو کیا ہے قیامت کے دن کی، یہاں فرمایا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، اللہ کے رسولوں کی گواہیاں ہوں گی، فرشتوں کی گواہیاں ہوں گی، خود انسان کا جسم اس کے خلاف بہت ساری گواہیاں دے گا۔ فرمایا ہم اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور بھائی آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ مدد کی کیا شکلیں ہیں وہ کل کے درس میں نے تفصیل سے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی، اپنے رسولوں کی کس طرح مدد کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو، اپنے نبیوں کو دل کا اطمینان بخشتے ہیں، استقامت عطا کرتے ہیں، ان کو صبر اور حوصلہ دیتے ہیں، ان کو دلیل کی قوت دیتے ہیں۔ بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے سچائی کو دبا لیا جائے گا، اور وقتی طور پر دبا بھی لیا جاتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ سچائی کو بھائی پھر کیا کر دیتے ہیں؟ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کل کے درس میں نے 2 مثالیں دی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سچائی کو دبا لیا گیا تھا، لیکن اللہ نے پھر ان کی سچائی کو کھڑا کر دیا۔ واقعہ کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سچائی کو دبا لیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سچائی کو بھائی پھر کیا کر دیا؟ کھڑا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی، اپنے رسولوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں، اور بھائی آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حق کا دنیا میں بھی بول بالا کریں گے اور آخرت میں بھی کیا کریں گے؟ آگے فرمایا وہ ایسا دن ہے یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن نہیں فائدہ دے گا، نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، ان کی معافی۔ اس دن کافر، مشرک، ظالم، فاسق و فاجر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، لیکن اس دن کی معافی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جیسے دنیا میں امتحان کے گزر جانے کے بعد، پیپر دینے کے بعد سارے سوالوں کے جوابات یاد ہو بھی جائیں تو امتحان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہر کافر، مشرک، ظالم، فاسق، فاجر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، لیکن وہ جگہ معافی کو قبول کرنے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں معافی کا دروازہ اتنا کھلا رکھ دیا، معافی کا دروازہ کیا کر دیا؟
دیکھو بھائی، ہم نے وضو کیا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے وضو سے گناہ جڑتے ہیں۔ آپ حضرات دور دور سے سفر کر کے صبح کے درس کے لیے یہاں آتے، تو ہر قدم پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ گناہ کو معاف کیا۔ ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز کی برکت سے گناہ کیا ہوئے ہیں؟ معاف ہوئے۔ نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو اہل علم نے فرمایا نماز سے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ بھی معاف ہوں گے، چونکہ یہ توبہ ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو اللہ تعالی وہاں معافی کسی کی اس لیے قبول نہیں کریں گے چونکہ اللہ تعالیٰ یہاں چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ دیکھو چھوٹے چھوٹے عملوں پر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے؟ معاف کر۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے موت سے پہلے پہلے میں نے تمہارے لیے بہت کھلا دروازہ رکھا ہے معافی مانگنے کا۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن جب موت آ گئی فرمایا یوم، وہ ایسا دن ہے لا ينفع الظالمین معذرتهم، کچھ بھی نفع نہ پہنچائے گی ظالموں کو ان کی معافیاں اور ان کی معذرتیں۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے بھائی کیا ہوگی؟ لعنت کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ بھائی لعنت کا معنی کیا ہے؟ میں یوں بھی ترجمہ کر سکتا ہوں، ان کے لیے اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمت اور اللہ کا کوئی فضل ان کے لیے نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کا بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ ان کا بھائی کیا ہوگا؟ بدترین ٹھکانہ ہوگا۔ آگے قرآن کریم نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بس ایک بات ارشاد فرمائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، ہم نے عطا کی موسیٰ کو ہدایت۔ الہدا میں نبوت بھی آ گئی، تورات بھی آ گئی، معجزات بھی آ گئے۔ بھائی کس نے عطا کیے؟ اللہ نے۔ یہ بات تو جگہ جگہ آپ حضرات کو، قرآن کے ہر طالب علم کو پکی ہو جاتی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا؟ ہدایت عطا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا، یعنی تورات کا۔ ہم نے وارث بنایا کس کو؟ اس آیت کو ذرا ہم تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے تورات کا وارث بنایا بھائی کس کو؟ بنی اسرائیل کو۔ نبوت تو ملتی ہے اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی کو۔ بھائی نبوت کس کو ملتی ہے؟ اللہ کے رسول کو اور اللہ کے نبی کو۔ پھر نبی کو جو کتاب ملتی ہے، جو دین ملتا ہے، اس کے وارث سارے بنتے ہیں۔ اس کے وارث کیا بنتے ہیں؟ جیسے آقا ختم نبوت تو ملی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو قرآن کریم عطا فرمایا، اس کے وارث بھائی کون ہیں؟ ساری امت ہے، اور علم والے زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علم والے جو ہیں یہ کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے۔ اور آگے وضاحت ہے کہ نبی جو ہیں وہ درہم اور دینار اور مال و دولت کا وارث کسی کو نہیں بناتے۔ والرسول علم، انبیاء علیہ السلام کی وراثت بھائی کیا ہے؟ علم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم جو ہے، جو حضور علیہ السلام کے علم کو، عمل کو جتنا لے گا اتنا ہی بھائی اسے وراثت سے حصہ ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے، بازار میں جا کے لوگوں سے کہا، اس طرح کی باتیں 2-3 صحابہ سے مروی ہیں۔ بازار میں جا کے کہا، اور مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے، تم ادھر بیٹھے ہوئے۔ بازار میں جا کے کیا آواز لگائی؟ مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم ادھر بیٹھے ہوئے ہو۔ لوگ بھاگے گئے مسجد میں،
دیکھا وہاں وہ سمجھے شاید کوئی مال و دولت تقسیم ہے، وہاں دیکھا وہاں علم کے عمل کے حلقہ، دین کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے۔ واپس آ کے انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا حضرت وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کیا ہے؟ وہاں تو قرآن کریم سکھا رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں۔ تو فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ اس نے فرمایا کہ جن کو صحیح علم دیا گیا، علم نہیں، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سچی بات یہ ہے کہ اس دعا کی سمجھ اس زمانے میں آتی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں علم کا سوال نہیں کرتا، کس کا؟ علم نافع کا۔ اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ علم وہ کوئی علم نہیں ہے جو صرف ماں باپ کا نافرمان بنائے، وہ کوئی علم نہیں ہے جو آج سے لے کے اوپر تک ہمارے سارے اسلاف سے بدظن کرے، وہ کوئی علم نہیں ہے جو صحابہ اکرام سے دور کر دے، وہ کوئی علم نہیں ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمارے دینی لوگوں میں ایسے سچی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ زبان سے سخت لفظ نکل جاتا ہے، جہاں بیٹھیں گے انتشار، جہاں بیٹھیں گے انتشار، جہاں بیٹھیں گے انتشار۔ صحیح عالم وہ ہے جس سے لوگوں میں عمل پیدا ہو، اللہ کا قرب پیدا ہو، جس سے آخرت کی طرف میلان ہو۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک دوست کہنے لگے جی اللہ نے مرزا محمد علی جیلوی کو اللہ نے بڑا علم دیا۔ میں کہا اچھی بات ہے دیا، میرے کہا صرف مجھے ایک بندہ ایسا دکھانا جو یہ کہتا ہو کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اس بدبخت کو سن کر نماز لگ گیا ہوں پڑھنے۔ میں نے کہا صرف ایک بندہ دکھا دے، میں زیادہ نہیں، کتنے؟ میں نے کہا میں تجھے کم سے کم 3-4 بندے میں ملا دیتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں نماز سے پہلے اور بعد میں سنت اہتمام سے پڑھتا تھا، جب سے مرزا صاحب کو سننے لگا میں صرف 4 فرض پڑھتا ہوں۔ بھئی یہ دین سے دور ہوا کہ قریب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ اے اللہ، یہاں حضور نے علم کے ساتھ نافع کی شرط لگائی، اے اللہ مجھے وہ علم دے جو نفع پہنچائے، جو فائدہ پہنچائے، جو برکت کا باعث ہو، جو خیر کا باعث ہو، جو لوگوں کے اندر خیر پیدا کرے۔ وگرنہ بہت لوگ ہیں سوائے شر کے، یار یہ جو کل میں ایک جگہ ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ یار ان لوگوں کو یہ آج کل جیسے یہ بدبخت سولر کے پیچھے چڑھے ہوئے، یہ شیطانیوں والی باتیں ان کو سکھاتا کون ہے؟ کہنے لگے جی بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں جو ان کو گر بتاتے ہیں کہ عوام کو یوں ذبح کرنا ہے، جو ان کو کیا بتاتے ہیں؟ گر بتاتے ہیں عوام کو یوں ذبح کرنا ہے۔ اب ان کے پاس بھی علم ہے معیشت کا، ان کے پاس بڑا علم ہے، لیکن سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ لوگوں پر یہ ٹیکس کیسے لگانا ہے، یہ کس طرح لگانا ہے، یہ کس طرح، یعنی سارا دن ان کا علم ان کو یہی سکھاتا رہتا ہے کہ عوام سے، عوام کے سکھ چین کو کس طرح چھیننا ہے، کس طرح مصیبت ڈالنی ہے، ان کو کس طرح پریشان کرنا ہے، ان کو بھائی کیا کرنا ہے، کس طرح پریشان کرنا ہے۔ تو علم وہ ہے بھائی جو کیا پیدا کرے، خیر پیدا کرے، اچھائی پیدا کرے۔ دیکھو پانی وہ ہے جو پیاس کو بجھائے،
بھائی پانی وہ ہے جو پیاس کو بجھائے۔ تو یہاں فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی، نبوت عطا کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا کس کا؟ کتاب کا۔ آسمانی کتاب کس لیے آئی؟ ہدن، رہنمائی کے لیے۔ بھائی کس کے لیے؟ رہنمائی کے لیے۔ وَذِكْرَا، اور یاد دہانی کے لیے۔ اللہ کی کتاب یاد دہانی ہے۔ یہ بڑی عجیب صفت ہے آسمانی کتابوں کی، ذکرا۔ میں کس کے لیے؟ نصیحت، یاد دہانی۔ ہم بھولتے، جگہ جگہ غفلت کا شکار ہوتے، غلطی کا شکار ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم بار بار جگہ جگہ بیدار کرتا، توجہ دلاتا ہے۔ اور اگر ہم بھائی یہ واعظ و نصیحت جو ہے نا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اگر آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، ایک مہینہ بندہ ان چیزوں سے دور ہو جائے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ کیوں بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ ہم سارا دن کتابیں مطالعہ رکھتے، 15 دن مطالعہ نہ کریں، 15 دن بھائی مطالعہ نہ کریں، پتہ نہیں دل کی غفلت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اس نے یہاں فرمایا وَذِكْرَا، قرآن کریم کیا ہے؟ یاد دہانی ہے۔ یہ آپ کو جگہ جگہ بیدار کرے گا، لقمہ دے گا، غلطی کی نشاندہی کرے گا، غفلت کو کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ آپ کہیں دور چلے گئے ہیں، کان میں ایسی بات ڈال دے گا جس سے آپ کیا واپس لوٹ آؤ گے، واپس پلٹ آؤ گے۔ فرمایا وَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لیکن قرآن کریم سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو کیا ہو؟ جس کے پلے عقل ہو، جس کے پلے کیا ہو؟ عقل ہو۔ یہ بات میں نے آپ سے بڑی مرتبہ عرض کی ہے، عقل مند ہونے کے اپنے اپنے معیار ہیں، قرآن کا اپنا معیار ہے۔ قرآن کریم عقل مند اسے کہہ رہا ہے جو قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ جو قرآن کریم پر عمل نہ کرے، اس سے نصیحت نہ حاصل کرے، قرآن کریم اسے عقل مند، وہ دنیا کے اعتبار سے چاہے جتنا بڑا ارسطو ہو، بلکہ ارسطو کا بھی باپ ہو جائے، اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، اس کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، تو قرآن کریم اس کو عقل مند نہیں مانتا۔ قرآن کریم نے ایک آدمی سیدھا سادہ ہے، ہم اس کو دنیا کے اعتبار سے بالکل سمجھدار نہیں سمجھتے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس اخلاق ہے، وہ باعمل بندہ ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ سیدھا سادہ ہے، لیکن قرآن کریم کی نظر میں بھائی وہ کیا ہے؟ عقل مند ہے۔ ہمیں قرآن کے اعتبار سے عقل مند بننا ہے۔ ہمیں کس اعتبار سے؟ قرآن کریم کے اعتبار سے ہمیں عقل مند بننا ہے۔ ہمیں قرآن کریم کے اعتبار سے ہمیں اپنے آپ کو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ الکیس من دان نفسہ، لوگوں عقل مند وہ ہے جتنے اپنے آپ کو سمجھ لیا، وعمل لما بعد الموت، وہ عمل کیا جو موت کے بعد کام آئے۔ بھائی وہ عمل کیا جو کس کے بعد کام آئے؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی تعریف کی، وہ کوئی نیک کام کر کے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے تجھے بڑی سمجھ دے دی ہے، اللہ نے تجھے کیا دے دی ہے؟ سمجھ دے دی ہے۔ اور اسی لیے بھائی ہمیں قرآن و سنت کے اعتبار سے سمجھدار بننا ہے۔ ہم نے زندگی میں، آپ نے بھی، میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہوں گے دنیا کے اعتبار سے اتنے سمجھدار کہ اڑتی چڑیا کے پر گل لیں، لیکن دین کے اعتبار سے بھائی دین کے اعتبار سے بالکل زیرو پر ہے۔ اس لیے فرمایا ہدا، ہم نے نبیوں کو کتابیں عطا کی، بنی اسرائیل کو تورات عطا کی، ہدا رہنمائی کے لیے، وذکرا اور یاد دہانی کے لیے۔ لیکن یاد دہانی وہی حاصل کرتا ہے بھائی جو کیا ہوتا ہے؟ عقل والا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔